رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ شریعت کا ہے یہ اسرار خاتم الانبیاء کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ آج کے ہمارے اس عظیم الشان عزم طلبہ کنونشن کے مہمان خاص ترجمان افکار سندھی محترم جناب حضرت مولانا محمود الحسینی صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ تشریف لا رہے ہیں ترجمان افکار سندھی حضرت مولانا محمود الحسینی صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال تعالى في مقام آخر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. گرامی قدر محترم علماء کرام اور منتظمین جمعیت طلباء اسلام تنسیق الاسلام یونٹ اور معزز حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایکو بند کر دیں۔ آج کی یہ مجلس عزم طلباء کے عنوان سے معنون ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے ہے کہ عزم کیا چیز ہے، اور اس کی مقصد بتانے سے پہلے میں یہ عرض کر لوں کہ میں باقاعدہ کوئی خطیب نہیں ہوں، مجھ سے خطابت کی توقع نہ رکھیں۔ مجھے شعلہ بیانی بھی نہیں آتی ہے، شور شرابہ بھی نہیں آتا ہے، اور مجلس کی داد بھی نہیں چاہیے۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ سمجھا ہوں وہ بتا سکوں، اور توقع رکھتا ہوں کہ ساتھی سنجیدگی سے سنیں گے۔ عزم کا مقصد در حقیقت کسی کام یا کسی مقصد کا تہیہ کرنا اور اس کے لیے ٹھان لینے کو عزم کہتے ہیں۔ اور طلباء کی عزم کیا ہوگی؟ طلباء کا عزم یہ ہونا چاہیے ہے کہ وہ اپنے نام کی مناسبت سے اپنے لیے عزم متعین کرے۔ نام طالب علم ہے، اسی صفت سے پہچانے جاتے ہیں، تو علم کا حصول اور علم کی مقصد کا حصول
یہ ہماری عزم ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، قالوا جن کا دعویٰ یہ ہے کہتے ہیں سمعنا ہم سنتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ سننا اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ سننا ایک صدا کا کان میں داخل ہو جانا اور دماغ کے اندر قرار پکڑ لینے کو سننا کہتے ہیں۔ سننا اس طرح نہیں ہے کہ کہیں بازار کے بیچ سے گزرا جا رہا ہے اور ادھر ادھر سے مختلف آوازیں آ رہی ہے، لیکن کسی بھی آواز اور کسی صدا کا کوئی مقصد دماغ میں رچ بس نہ جائے، اس کو سننا نہیں کہا جاتا۔ اور جب آدمی واقعتاً سنتا ہے تو وہ بات کانوں سے جا کر دماغ کے اندر رچ بس جاتی ہے، اور رچ بس جانے کے بعد وہ دماغ کو متفکر کرنے پر آمادہ کرتا ہے کہ دماغ اس پر سوچے، دماغ اس بات کے مختلف طرق اور اطراف کو جانچنے کی کوشش کرے۔ لیکن جب کوئی بات انسان کو متفکر نہ کرے، دماغ کو سوچنے پر آمادہ نہ کرے، تو یہی سمجھ لینا چاہیے ہے کہ بات سنی نہیں گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ، کوئی اور لفظ نہیں، دواب کہا ہے، جانوروں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ بدترین جانور ہے اللہ کے حضور، اللہ کے یہاں۔ صم بکم الذین لا یعقلون، جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اب اس آیت کا جو مقصد ہے کہ صم بکم الذین لا یعقلون، کہ وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں۔ اب گونگے اور بہرے کے ساتھ عقل کے نہ استعمال کا مناسبت کیا ہے؟ وہ مناسبت یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب بات سنی جائے تو وہ دماغ میں قرار لے لیتا ہے، جب قرار پکڑ لیتا ہے دماغ میں تو وہ انسان کو سوچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جب انسان سوچتا ہے تو جو سوچ حتمی ہو جاتا ہے وہ لازماً زبان کے ذریعے سے باہر آتا ہے۔ جب زبان کے ذریعے سے باہر آتا ہے تو باہمی تجزیہ ہوتا ہے اس بات پر۔ جب کوئی بات آپ کی دماغ میں قرار پکڑے اور وہ آپ کو زبان سے باہر آنے پہ مجبور کر لے اور آپ وہ بات باہر بیان کر لو کسی کے سامنے، تو اس پر تجزیہ اور تحلیل اور تبصرہ ہوتا ہے، ایک بات کی مختلف صورتیں وجود میں آتی ہیں اور پھر اس کا حتمی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور اس نتیجے کے بنیاد پر حتمی فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اور جب کوئی سنے گا نہیں، دماغ میں وہ بات قرار نہیں پکڑے گی، جب قرار ہی نہیں ہوگی کسی بات کو تو اس پر سوچ بچار ہی نہیں ممکن۔ جب سوچ بچار نہیں ہوگی تو زبان سے وہ اندرونی سنی ہوئی بات باہر نہیں آئے گی، اور جب باہر بھی نہیں آئے گی تو اس کے لیے تجزیہ اور تبصرہ بھی وجود میں نہیں آئے گا۔ جب تجزیہ اور تبصرہ وجود میں نہیں آئے گا تو کسی بھی بات کا حتمی نتیجہ ظہور پذیر نہیں ہوگا، اور جب نتیجہ نہیں ہوگا تو فیصلہ کس چیز کا کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سنا ہوگا تو پھر تو وہ انسان ہوں گے، اور اگر انہوں نے سنا نہیں تو وہ بدترین جانوروں میں سے ہیں، اور وہ بہرے ہیں اور وہ گونگے ہیں اور وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اور عقل قدرت کا دیا ہوا وہ پوشیدہ ذخیرہ ہے کہ جب اس کو ٹھوکر لگتا ہے تو پھر وہ اندرونی صلاحیتوں کو باہر لاتا ہے، اور جب اس کو ٹھوکر نہیں لگتا ہے تو وہ اندرونی صلاحیتوں کو منجمد کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا عمومی طور پر ہمارے یہاں خاص طور پر
معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو، اکثر ہم مجلس میں علماء کرام اور طلباء کرام ہیں، ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں بار بار کہ عقل قیمتی چیز ہے، مگر عقل ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، اور جب عقل استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم خود استعمال ہوتے ہیں۔ جب ہم خود استعمال ہوتے ہیں تو پھر ہمیں تسلی کے لیے کہا جاتا ہے کہ المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، کہ مؤمن سیدھا سادہ ہے، ٹھیک ہے، المؤمن غر کریم سیدھا سادہ ہے، والفاجر خب لئیم گناہگار جو ہے وہ مکار ہے اور تیز ترار ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مومن کی سیدھے سادے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کسی سے دھوکہ کھاتے پھرے گا۔ اگر مومن دھوکہ کھاتا پھرتا شخص ہوتا تو اللہ رب العزت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا نہیں فرماتے، آمنوا کما آمن الناس نہیں فرماتے، وہاں پر وہ افضل المؤمنین ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں پرورش پانے والے ہیں، ان سے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، ایمان کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، تو ان کو اگر عمل کے لیے اور کردار کے لیے، ایمان کے لیے بطور مثال پیش کیا ہے تو وہ سیدھے سادے نہیں ہے، وہ دنیا کے عظیم انسان تھے، وہ منصوبہ ساز لوگ تھے، انہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ ان میں سے خاص طور پر عشرہ مبشرہ کو لیا جائے تو وہ تو تمام امت کے مسلمانوں کے مرض ہیں۔ عشرہ مبشرہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو خوشخبری دے دی گئی ہے اس بنیاد پر، بلکہ عشرہ مبشرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فیصلے کرنے والا ٹیم ہے۔ لہذا المؤمن غر کریم کا یہ معنی مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کو چھپانے کے لیے کہ مومن سیدھا سادہ ہے، جو جہاں چاہے جس گڈھے میں ڈالنا چاہے اسے ڈال دے، مومن ایسا نہیں، بلکہ المؤمن غر کریم کا یہ ہے کہ مومن سادہ ہے۔ سادہ کا معنی جب کیا جائے اردو کے اندر تو کہتا ہے ستھرا ہے۔ ستھرا کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے باتوں میں داؤ پیچ نہیں رکھتا ہے، جو بھی بات ہے سیدھی رکھتا ہے۔ منافق کی طرح اس کے اندر نہیں ہے کہ سامنے ایک بات کرے پیٹھ پیچھے کوئی اور مقصد ہو اس میں۔ مومن کی جو بھی بات ہو وہ سیدھی بات ہوگی، اس کے اندر کوئی خم اور پیچ نہیں ہوگی۔ اور کریم کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی کا کوئی معاملہ پیش آئے تو وہ درگزر کرنے والا ہوگا، تو اس کے ساتھ اڑنے والا نہیں ہوگا۔ والفاجر گناہگار جو ہے، خب لئیم، وہ کیا ہے؟ خب لئیم وہ کمینہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو وہ داؤ پیچ رکھتا ہے، سامنے کوئی بات پیٹھ پیچھے کچھ، اور اگر معاملہ آتا ہے تو وہ نہایت ہی کمینگی پہ اتر کر انسان کو ضلالت کے انتہائی مرتبے پہ پہنچاتا ہے۔ تو مومن اور فاسق کا اور فاجر کا جب موازنہ کیا جائے تو اشیاء تعرف بازدادہا کی بنیاد پر ان مومن کے دو صفات کو اور فاجر کے دونوں صفات کا جب تقابل کیا جائے تو خب لئیم اور غر کریم کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم اس طرح سیدھے سادے نہ بنیں کہ ہمیں کوئی استعمال کرے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں المؤمن کیس فطن حذر، کہ مومن دانا ہے، کیس دانا ہے، دانا کا مقصد جاننے والا ہے۔ جاننے والے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی گزارنے کی جو بنیادی ضابطے ہیں وہ ان کو معلوم ہونے چاہیے۔ فطن وہ ذہین ہے، جو کچھ جانتا ہے وہ ذہن میں محفوظ رکھتا ہے کہ کہاں کہاں کن مواقع پر کون سی چیز میں جگہ آنی ہے۔ حاضر وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والا ہے، وہ جذباتی نہیں ہے، وہ حواس باختگی میں نہیں آتا ہے، وہ مشتعل نہیں ہوتا ہے،
وہ اشتعال انگیزی میں نہیں آتا ہے، اسے کوئی بھڑکا نہیں سکتا ہے۔ اور اگر یہ بات کہی جائے تو پھر کہتے ہیں کہ جذبہ مومن کا زیور ہے۔ جذبہ مومن کا زیور اس وقت ہے کہ اس کا جذبہ ایمان کے تابع ہو، اس کا جذبہ اس کی طبیعت کے تابع نہ ہو۔ لیکن اس وقت کیا ہے ہماری بیماری کہ ہماری جذبات ہماری طبیعت اور ہمارے قدیم تاریخ کے تابع ہے، کیونکہ پدر من سلطان بود کہ ہم ایک زمانے میں حاکم تھے، ہماری حکمرانی تھی، ہماری بادشاہتیں تھیں، ہم یوں فیصلے دیا کرتے تھے، زانی کو یوں سزا دیا کرتے تھے، گناہگار کو یوں سزا دیا کرتے تھے۔ اب وہ پرانی تاریخیں پڑھ پڑھ کر جب ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں تو ہر ممبر پر بیٹھنے والا اپنے آپ کو حجاج بن یوسف سمجھنے لگتا ہے، اور اس انداز اور اس لہجے سے بولتا ہے گویا کہ اس کے ممبر سے اترنے سے قبل ہی معاشرے میں سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ لہذا کم از کم ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم قرآن سیکھتے ہیں دوسروں کو سنانے کے لیے، ہم احادیث سیکھتے ہیں دوسروں پر منطبق کرنے کے لیے، جبکہ معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو کوئی، پیشگی معذرت مانگ رہا ہوں، قرآن کا جائزہ لیا جائے تو 4 میں سے 1 حصہ صرف علماء کرام کے بارے میں، احادیث میں بھی لاتعداد احادیث ہماری کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور پھر عید کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العید یوم المحاسبۃ و یوم الجوائز۔ آج بھی ہمارا یہ سال پلٹ کے آیا ہے، عود ہوا ہے ہمارے اس مجلس کا، گزشتہ سال بھی یہ مجلس تھی اور آج بھی یہ دوبارہ عود کر کے آیا ہے، اور ہر وہ چیز جو پلٹ کے آتا ہے اسے عید بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس طرح کی مجالس میں ہمیں خود احتسابی بھی کرنی چاہیے۔ کیا ساری زندگی ہم دوسروں کا ہی احتساب کرتے رہیں گے، دوسروں کی ہی خامیاں دیکھتے رہیں گے؟ کیا قرآن کے تناظر میں ہم نے اپنا بھی کبھی جائزہ لیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جس منصب اور جس مقام کا حامل سمجھتے ہیں ہم فی الحقیقت اس مقام اور اس منصب کے حامل ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ مرے ہوئے باپ سے جو میراث بیٹے کو منتقل ہوتا ہے اس کے لیے حتی اذا بلغ النکاح اس وقت مال سپرد کیا جائے اس کی اولاد کو جب وہ عمر نکاح کو پہنچے، اور عمر نکاح کی وضاحت کی گئی ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ جب اس کے اندر عقلی بلوغ آئے تو مال ان کو لوٹایا جائے، تب تک وہ کسی نگران کی نگرانی میں رہے گا۔ لہذا جب ایک باپ سے ترکے میں بچے ہوئے مال کی میراث بننے کے لیے بھی کوئی شرط ہے تو کیا صرف علم کے حاصل کرنے سے ہم پیغمبر کے وارث بن جاتے ہیں، دعوے دار بن جاتے ہیں، یا اس کے لیے بھی کوئی شرط لاگو ہونا چاہیے؟ کیا ہم نے کبھی یہ جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، یا ہمیں اس طرح کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے؟ وہ ہمارے یہاں ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص نے ایک مولوی سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ علماء وارث الانبیاء، تو ہر مولوی وارث نبی ہے یا کوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، سب کے سب ہے، اس پر کوئی گنجائش نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک علاقے کا کچھ بگڑا ہوا مولوی گزرا تو اس نے اشارہ کیا کہ حضرت یہ بھی رسول اللہ کا وارث ہے۔ اس نے بولا جی۔ تو پھر اگلا کچھ دیر کے بعد پھر وہاں کا کوئی بیکار کمزور سا مولوی گزرا تو پھر کہا کہ یہ بھی ہے، تو اس نے بولا جی یہ بھی ہے۔ اس نے بولا افسوس کی بات ہے، اس کا تو گھر کا معاملہ بہت ادھر ادھر ہو گیا ہے کہ ایسے وارث اس کے گھر پہ رہ گئے ہیں جو سود کے کاروبار بھی کرتے ہیں، سود پر پیسے بھی دیتے ہیں، پیمنٹ بھی گاڑیاں بھی دیتے ہیں، یہ سب وارث الانبیاء ہے۔ لہذا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اب اس جائزے میں الذین یستمعون القول، میں عرض کر رہا ہوں کہ بعد میں پھر ایسا نہ ہو کہ مجھے گالیاں سننی پڑے۔ الذین یستمعون القول،
مومن کی خاصیت یہ بیان کی ہے کہ سننے والی ہر بات کو وہ سنے گا. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اس کے دو معنی بیان کرتے ہیں. ایک یہ کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو حد المقدور اچھائی پر عمل کرے گا، اور دوسرا یہ ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، ان سنی ہوئی باتوں میں سے اچھائیوں کی پیروی کریں گے. لہذا یا تو کوشش کیجیے گا اگر کوئی بات بہتر پر عمل ہو سکے تو اس کو بہتری پر عمل کرے. اگر سب کو بہتری پر عمل نہ کیا جا سکے تو جو باتیں صحیح نظر آئیں تو کم از کم اس کی صحیح معنی لیا کرے، غلط نہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے اور وہی معقول لوگ ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا. ان الذین، وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، من الکتابی، کتاب میں سے. اب یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ جی قرآن مجید ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور چھپاتے اس لیے ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہے. ثمن قلیل کا مقصد لازمی یہ نہیں ہے کہ وہ 4 آنے 8 آنے 10 روپے ہو، بلکہ کوئی بھی اس کا ذاتی مقصد ہو وہ اس کے لیے ثمن قلیل ہے. تو اب یہاں پر یہ چھپائے گا کون کتاب میں سے؟ کوئی عام راہ چلتا بندہ چھپا سکتا ہے یا جس کے پاس کتابی علم ہے وہ چھپائے گا؟ تو اگر کتابی علم اس کے پاس ہے وہ چھپائے گا تو اس کا مصداق کوئی عام راہ چلتا ہے یا عام علماء ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. یہاں پر جو کتاب سے چھپانے کی بات ہے تو یہ کتاب علماء کے پاس ہے یا غیر علماء کے پاس ہے؟ تو اگر چھپائے گا تو علماء چھپائیں گے یا عام بندہ چھپائے گا؟ ایک اور آیت ہے سورۃ الاعراف کی، وہ ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو مزید رتبہ دے دیتے اس کے ذریعے سے جو اس کے پاس ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے جھکاؤ اختیار کیا زمین کے جانب، یعنی ذلت کی علامت زمین کے جانب جھکنا ہے. یہ سجدے میں انسان جھکتا ہے اللہ کے حضور تو ناک اور پیشانی یہ غرور کی علامتیں ہیں. جب یہ زمین پہ لگتے ہیں تو یہ دونوں خاکستر ہو جاتے ہیں، اور عموماً بھی مجرم کو ناک سے لکیر زمین پر کھچوائی جاتی ہے. تو اس نے جھکاؤ اختیار کیا یعنی دنیوی مقاصد کے لیے ذلت اختیار کیا، واتبع ہوا، اور خواہش کی پیروی کی. فمثلہ، اس کا مثال کمثل الکلب، کتے کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، آپ اس کو دوڑا دو تو بھی وہ ہانپتا ہوا چلتا ہے، زبان لمبی کر کے سانس سونگتے ہوئے چلتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے کتے کی کہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز سونگ کے ذریعے میں محسوس کر لوں. اور تترکہ یلہث، آپ نہ دوڑا تو اس کی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ اسی انداز سے چلتا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کے اصولوں اور ضابطوں کو جھٹلاتے ہیں. اب جھٹلانا یا تو زبانی انکار کرے گا یا پھر عمل کے ذریعے سے ہے کہ وہ کرتا نہیں گویا کہ انکار. ان کے لیے کیا کرنا چاہیے ہے؟ عمومی امت کی روش، فقصص القصص، ان لوگوں کی کردار کو بیان کرو. لعلہم یتفکرون، شاید کہ ایسی فطرت کے لوگ سوچنے پر اپنے آپ کو آمادہ کریں. یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. اب یہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے اس کے بارے میں شاید اکثر وہ علماء کرام اور طلباء کرام جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے، یہ بلعام بن باعور ایک شخص ہے اس کے حوالے سے، اور وہ فرعون کے زمانے میں عالم ہے، اور صرف عالم نہیں وہ مستجاب الدعوات ہے. اس کو نکالتے ہیں، قوم موسیٰ کی بربادی کے لیے دعا منگوائی جاتی ہے اور وہ دعا نہیں مانگتے ہیں. پھر جب اسے کئی سارے لالچیں دی جاتی ہے، شراب کی بھی عادی کر دیتے ہیں اور ان کی بھی کئی سارے مسائل کے
پھر وہی حضرت موسیٰ اور قوم کے بارے میں غلط سلط باتیں شروع کر دیتے ہیں، ان کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اس کردار سے باز نہیں آتا ہے، پھر سے اپنے قوم کو بلاتا ہے کہ میں تمہیں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، یہ تو کامیاب ہو گئی یہ قوم، اب اسے برباد کرنے کے لیے ہے کہ اپنی عورتیں اور اپنی دولت کو ان کے بیچ ڈالو تاکہ یہ قوم موسیٰ جو ہے یہ برباد ہو جائے اور گمراہ ہو جائے۔ لہذا یہ بھی علماء کے بارے میں ہے۔ تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کرنا کیا ہے، ہمارا عزم کیا ہونا چاہیے، ہمیں سنجیدہ بننا چاہیے، ہمارے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا پہ ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جس میں انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، پھر میں نے انسان کو بنایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو میں نے سننے اور بصیرت عقل کی بینائی عطا کی تاکہ وہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی سنی ہوئی باتوں کا جائزہ بھی لے سکے اور عقل کی نگاہ سے اس کو پرکھ بھی سکے اور اپنے مسائل کو حل بھی کر سکے۔ اسی لیے حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ 4 بنیادی انسانیت کے تولنے کے لیے علامتیں دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 4 چیزیں۔ یتلو علیہم آیات کہ وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے جو نشانات کائنات میں نشانیاں ہیں وہ بتائیں گے، خود بھی اس کو سمجھیں گے، وَيُعَلِّمُ وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کو پاکی میں لائیں گے، ان کی دلوں کو صاف کریں گے، لالچ اور خواہشات اور مقاصد سے باز رکھیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ شریعت ان کی زندگی کے چلنے کی بنیادی ضابطے ہوں گے۔ والحکمت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے علوم سیاسیہ مراد ہے۔ جب حکمت سے علوم سیاسیہ مراد ہو تو اس سے تدبر اور بصیرت حاصل ہوتا ہے۔ لہذا معاشرے میں جتنے بھی داعی اٹھتے ہیں انسانیت اور امت کی خیرخواہی کے، اس کو ان 4 چیزوں پر پرکھنا ہے کہ یتلو علیہم آیات ان کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ وہ صرف آیات کو پڑھ کر اپنے مجلس کو خوبصورت بناتے ہیں یا واقعتاً آیت کے مقاصد بھی بتاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وہ خود بھی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں غلط کاریوں سے، مفاد پرستیوں سے اور لالچوں سے، اور اپنے معیت میں رہنے والے لوگوں کو بھی لالچوں اور ان چیزوں سے صاف کرتے ہیں یا نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ شریعت ان کی زندگی کا ضابطہ ہے یا نہیں ہے، اور شریعت کی بنیاد پر اپنے معیت میں رہنے والوں کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے یا نہیں۔ والحکمت ان کے اندر بصیرت موجود ہے یا نہیں، وہ بصیرت کی بنیاد پر لوگوں کو بلاتے ہیں یا نہیں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت ان کا مصداق بنتے ہیں یا نہیں۔ اگر بصیرت کی بنیاد پر فیصلے نہیں دیتا ہے، بصیرت کی تعلیم نہیں دیتا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی داعی جس رنگ میں ہے، جس روپ میں ہے، اگر یہ 4 چیزیں اس میں نہیں ہے اور ان کے معیت والوں کو نہیں دیا جاتا ہے تو پھر وہ شخص جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو فراڈ میں مبتلا کرتا ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم فلاں زمانے میں استعمال ہوئے، ہم جنگوں میں استعمال ہوئے، ہم فلاں نام پر استعمال ہوئے۔ اگر ہم کئی ناموں پر استعمال ہوئے ہیں تو یہ باتیں تو اس زمانے میں کہنے کی تھی جب ہم استعمال ہوئے تھے۔ اب جب ہم استعمال ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کن کے ہاتھوں ہم استعمال ہوئے۔ اب جن کے ہاتھوں ہم استعمال ہوئے ہیں وہ جب اعتراف کرتے ہیں تو یہ صرف اعتراف نہیں، اقبال جرم ہے، اور کوئی بندہ جب اقبال جرم کرتا ہے تو کم از کم جو لوگ استعمال ہوئے ہیں تو وہ ان کے ذریعے ہیں، ان سے معافی مانگی جائے، یا پھر جن کی اولادیں استعمال ہوئی ان کے ورثہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم میں بصیرت کی کمی تھی، ہم آئندہ بصیرت کی بنیاد پر رہنمائی کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان 4 نکات کو زندگی کا زاویہ بنائیں اور اپنے آپ کو بھی پرکھنے کی کوشش کریں، اور مجموعوں کے اندر اور معاشروں کے اندر موجود داعیانہ عمل کے دعوے داروں کا بھی اس میں جائزہ لے سکیں تو ہم مزید استعمال نہیں ہوں گے۔ اور المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتين، شاید کہ ہم بھی وہ مومن بنے جو بار بار استعمال نہ ہو۔ وآخر دعوانا
جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے محترم جناب ترجمان افکار سندھی حضرت مولانا محمود الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آپ حضرات کے سامنے بصیرت افروز خطاب فرما رہے تھے، اور انہوں نے ہماری دعوت قبول کر کے ہمیں شرف بخشی۔ اس پر میں ان کا